مجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. چنیوٹ لوگ سڑکوں پر ایک اور تماشا، لوٹ مار کا بازار، پاکستان کے المیے، فراڈ، بے ایمانی اور انسانیت کی گمشدگی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. پاکستان کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ بیان کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے. آئے روز ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جنہیں سن کر دل دہل جاتا ہے. حالیہ دنوں میں ایک شخص بتا رہا تھا کہ سیلاب کے دوران اپنے گاؤں سے نکلنے کے لیے 10 افراد کو بچانے پر 4 لاکھ روپے دینے پڑے. ایک اور شخص نے شکوہ کیا کہ 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا. کئی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ دنوں تک ہمارے بچے بھوکے رہے، لیکن کوئی ان کی خبر لینے نہ آیا. یہ وہی پاکستان ہے جہاں دن رات ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فوج میدان میں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان کو وہ علاقے نظر نہیں آتے جہاں لوگ موت و بھوک کے دہانے پر ہیں؟ عوام گالیاں دے رہی ہے، بد دعائیں کر رہی ہے اور نمائندے محض ووٹ لینے کے وقت یاد آتے ہیں. ویسے بھی آج پاکستان میں حکومتیں ووٹوں کے بغیر بنتی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بغیر عوامی رائے اور شفاف عمل کے ایک نظام کھڑا کر دیا گیا ہے. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں دھوکہ، فراڈ اور بے ایمانی تو ہر جگہ ملے گی، لیکن انسانیت کہیں نظر نہیں آئے گی. گورنمنٹ آپ کے ووٹوں سے بنتی بھی نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ بغیر ووٹوں کے بنی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان میں میرا خیال ہے آپ نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بغیر ووٹوں کے گورنمنٹ، بغیر جنگ کے فیلڈ مارشل، بغیر ہر چیز کے سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ واحد ملک ہے دنیا کا پاکستان جہاں پہ فراڈ، بے ایمانی، دھوکہ آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن انسانیت نظر نہیں آئے گی. ایک چنیوٹ میں دیکھ رہا تھا، کافی دن سے وہاں پہ ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا، جو بھی فورس بنائی جاتی ہے وہ اصل میں لوگوں کے لیے پریشانی کا موجب بنتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی ایسی فورس بنائی جائے. جو پہلی فورس ہوتی ہے اس کی بھی رینٹ، وہ تنخواہیں جانی ہوتی ہیں، پھر نئی فورس بن جاتی ہے. چنیوٹ کا معاملہ. چنیوٹ میں تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. موبائل مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بائک پارک کر کے موبائل ٹھیک کروانے جاتا ہے تو اس پر فوراً 5-10 ہزار روپے کا جرمانہ تھوپ دیا جاتا ہے. ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. اصل مقصد عوام کی خدمت نہیں بلکہ ان پر بوجھ ڈالنا اور اپنی جیبیں بھرنا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے بتایا گیا ہو کہ جتنے لوگوں کی آپ منجی ٹھوکو گے اتنی ہی بلے بلے ہوگی، اور اتنے ہی پھر آپ کو مڈل شیڈل ملیں گے. ہمارے تو ویسے ہی مل جاتے ہیں. مڈل ان لوگوں کو مل جاتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو. تو وہ تاجر برادری پریشان تھی کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھا. کوئی ایسا بندہ پاک فوج میں جو آپ کے ذہن میں ہے. فوج اور عوام میں بڑھتی خلیج. کل کے ایک کرکٹ میچ میں جب ایک شخص نے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا تو مجمع خاموش رہا، کسی نے جواب نہ دیا. لیکن جب عمران خان کا نعرہ لگا تو سب نے اس کی تائید کی. یہ منظر اس خلیج کا پتہ دیتا ہے جو عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے. ادارے اپنی کامیابی کے دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ ہماری فوج کی حالت ہو چکی ہے کہ کہیں پہ بھی اب ان کو زندہ باد لوگ نہیں کہتے. نفرت کی یہ حد کہاں تک لے کے جائے گی؟ اور جو ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑی تیزی کے ساتھ سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں. پتہ نہیں کل بھی کئی فوجی جوان جو ہے وہ جان سے چلے گئے ہیں، 10 کے قریب شاید گئے ہیں کہ زیادہ گئے ہیں، لیکن ہمارے دعوے یہ ہوتے کہ نہیں جناب سب کچھ اچھا چل رہا ہے. سیاست اور جھوٹ کا کاروبار. مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کی کال پر عوام باہر نکلتے ہیں، مگر اس نے سوال پورا ہونے سے پہلے ہی کہا یہ غلط سوال ہے، کوئی باہر نہیں نکلتا. گویا ہر بات کو جھوٹ اور فریب کے پردے میں چھپا دیا جاتا ہے. عوام ڈر کے مارے نہ سچ بول سکتی ہے، اور اگر بول دے تو کوئی ہمارا عہدیدار سچ کو سن نہیں سکتا. پرویز الہی نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اپنی نشست کبھی نہیں ہارا، لیکن اس بار اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا. عوام اور حکمران دونوں کا کردار. یہ حکمران فرعونوں کی اولاد ہے جنہیں عوام کی بھوک، غربت اور موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر عوام بھی اپنی حالت کے ذمہ دار ہے.
وہ لوگ جو ایک پلیٹ بریانی کے بدلے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں وہی آج ذلت کا شکار ہے۔ جب قوم خود اپنی قیمت گرا لے تو پھر الزام کس پر لگایا جا سکتا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا تھا 3 دن سے ہمارے بچے بھوکے تھے، انہوں نے کھایا کچھ نہیں۔ او بھائی، آپ کے بچے سارا سال نہ کھائیں، مر جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہونا ہے؟ یہ فرعونوں کی اولاد ہے، یہ ایسے ظالموں کی اولاد ہے جس طرح عوام جاہلوں کی اولاد ہے، اسی طرح یہ فرعونوں کی اولاد ہے۔ آپ ہی تو ہے نا، آپ بھی جو ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور اب تو اس کی بھی ویلیو نہیں رہی، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی ویلیو خود خراب کی، آپ نے اپنی قیمت خود گرا دی، آپ نے اپنا بیڑا غرق خود کیا۔ تو آپ کس پہ الزام دیتے ہیں اب؟ ان لوگوں سے جو ڈاکوؤں سے آپ کا چھٹکارا بڑا مشکل ہے، اور وہ کہتا ہے ایک بندہ وہاں آ کے کسی نے دیکھا نہیں۔ کیوں دیکھیں گے؟ وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ لوگوں کی تصویریں لگا دی ہیں، جو بھی وہاں حکومت میں کے سیلاب زندگان تو یہ ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے اور ان کو مدد مل رہی ہے۔ جو بھی باہر سے پیسہ جانا ہے، جو بھی پیسہ جائے گا وہ سب ان کو ملے گا۔ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو سمجھدار ہے۔ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں میں جہاں پہ سب سے زیادہ سمجھدار لوگ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی پاکستانی ایمبیسی میں جا کے پیسے دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کبھی پاکستانی ایمبیسی نے وہاں پیسے پہنچانے ہیں، لیکن جب اسے ان کی توجہ دلائی جائے تو ایسے بہانے کریں گے، یہ ادھر دائیں بائیں چائیں کرتے، اور مدد وہی ہے پاکستان میں جو آپ نے اب خود جا کے کرنی کسی کی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ انتظار ہوتا ہے کہ سیلاب آئے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو اور ہماری دکانیں چمک جائیں۔ اس چیز کے لیے باقاعدہ طور پر لوگوں کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں کی طرف، ان کی فصلوں کی طرف پانی چھوڑا جاتا ہے، پھر وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے دنیا کو تو دکھانا نہ کچھ کہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ان کا بیڑا غرق دکھائیں گے تو ان کی اپنی زندگی چلے گی نا۔ یہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ جو ہے، فراڈ اور 2 نمبری کا کلچر پاکستان میں ہر سطح پر 2 نمبری عام ہو چکی ہے۔ کبھی مردہ گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی ملاوٹ شدہ دودھ، کبھی غیر معیاری کھانے۔ پولیس چھوٹے بچوں تک کو مارتی ہے، ججز تک اپنے عہدوں پر بیٹھ کر انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ خدمت کی بجائے دکھاوا اور عوامی مسائل کے حل کی بجائے پبلسٹی کی دوڑ جاری ہے۔ تبدیلی کی امید یا ایک دھوکہ؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ تبدیلی لانے والوں میں نہ قوت ہے نہ جذبہ۔ نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پاکستان کا حال ان سب سے زیادہ برباد ہے۔ ادارے بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور ملک ترقی کی راہ پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام نفرت کے ساتھ اپنے اداروں کو دیکھ رہی ہے۔ پارلیمنٹ ہو یا سینٹ، عدالت ہو یا اسمبلی، ہر جگہ تماش بین بیٹھے ہیں جو عوامی مسائل کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کس کا قصور ہے؟ حکمرانوں کا، اداروں کا، یا خود عوام کا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ عوام اب رد عمل دینا ہی چھوڑ چکی ہے۔ سننے والے بھی سمن بکمن ہو گئے ہیں، نہ ٹوکتے ہیں نہ جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری قوم ہی لاشعور ہو گئی ہو۔ یہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، آج نہ عدل رکھتا ہے، نہ انصاف، نہ خدمت، نہ انسانیت۔ سب ادارے اور سیاست دان اپنے اپنے کھیل میں مصروف ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ وہ نہ سچ بول سکتے ہیں، نہ سچ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی سچ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس تباہی کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ حکمران، ادارے یا عوام خود؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا یا پھر تاریخ۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اپنی موجودہ روش پر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ تبدیلی کی امید رکھنے والوں کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ تبدیلی ان کی اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے۔ کمنٹس میں لکھا کریں، وہاں تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا، وہاں تو بالکل آپ جو لوگ پروگرام بھی سنتے ہیں وہ بھی، مجھے لگتا ہے، سم بکمو بنے بیٹھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، کوئی رد عمل نہیں، کوئی رسپانس نہیں۔ غلط ہی لکھ دو، یہ ٹھیک نہیں آپ بات کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہی بول دو جو سکھایا ہوا ہے۔ قوم کو جو ملا سے آپ نے سیکھا وہی بول دو، اس میں تو سب ماہر ہیں۔ تو جناب تکلیف ہوتی ہے پاکستان کی اس طرح کی حالت دیکھ کر، یقیناً تکلیف ہوتی ہے، اور جب دیکھنے والے اپنے حق اور سچ کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ تک پہنچ سکے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور
کریں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.